اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافیہ 7ویں جماعت، اس میں آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 9 زراعت۔ تصویر کو بغور دیکھیے اور اس کا مشاہدہ کیجیے اور آئے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو بتلائیے ہمیں کہ تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے، تصویر میں کون کون سی چیزیں دکھائی دے رہی ہے، مرغیاں اور بکریاں کیوں پالی جاتی ہے، تصویروں میں کون کون سے اوزار دکھائی دے رہے ہیں، ان اوزاروں کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے، تصویروں میں دکھائے ہوئے کام کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بنیادی پیشہ کون سا ہوگا، تصویر میں گھر کس کا ہوگا، آپ اپنی روزمرہ زندگی میں درج بالا کون سی پیداوار کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم تصویروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے کہ جو تصویر ہے اس میں جو کھیت میں اور گھر کے قریب پڑا ہوا کھیت چلانے والا ہل ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر ایک مکان ہے جو کسان کا ہے اور اس میں بکریاں، گائے، بھینس اور مرغیاں پالی جاتی ہے۔ ان جانوروں سے کسان کو دودھ اور انڈے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرغیاں اور بکریاں وغیرہ بیچ کر اسے روپیہ حاصل ہوتا ہوگا اور اسی کی وجہ سے اس کا گزر بسر ہوتا ہوگا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قدرت پر منحصر ہے، اسی لیے یہ کام جو ہے زراعت سے منسلک ہے۔ یہ پیشے زراعت کے پیشے کی تکمیل ہے۔ زراعت کے پیشے بہت وسعت ہے۔ اناج، کپڑا وغیرہ ہماری ضرورتیں نباتات اور حیوانات سے ہی پوری ہوتی ہے۔ فصلوں کی پیداوار کے ساتھ ساتھ گائے، بیل، بھینس، بکریاں اور بھیڑ مرغیاں پالنے، شہد کی مکھیاں پالنے، ریشم کے کیڑے پالنے، پھولوں اور پھلوں کے باغات، مچھلیاں اور وغیرہ، ان کا بھی شمار جو ہے زراعت میں ہوتا ہے۔ زراعت کے پیشے نفری قوت یعنی انسانی محنت اور حیوانی اوزار جیسے مختلف وسائل کا استعمال سے ہوتا ہے۔ زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم جب دیکھیں گے اس تصویر کو آپ بغور دیکھیے اور پھر اس کا مشاہدہ کیجیے اور اس میں کون سا انقلاب نظر آ رہا ہے اس پر بات چیت کیجیے۔ روایتی طریقہ زراعت اور جدید طریقہ زراعت میں کیا فرق ہے؟ تو جب ہم اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کس طرح سے انسان نے جو ہے زراعت میں ترقی کی ہے اور کس طریقے سے وہ فصل اگاتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے مرغیاں پالنے کے لیے بھی اور زراعت کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پیشوں سے حاصل ہونے والی مختلف اقسام کی پیداوار جو ہے وہ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ان روایتی پیشوں کو زراعت کی تکمیلہ پیشے بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے غلہ بانی، مختلف اقسام کے جانوروں کو پال کر ان کے مختلف قسم کی پیداوار حاصل کرنا، ان مختلف کاموں کے لیے انہیں استعمال کرنا اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرنا غلہ بانی کا خاص پیشہ ہے۔ مویشی پالنا، تو گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ جانوروں کو زراعت کے لیے پالا جاتا ہے۔ دودھ دینے والے جانور اور کھیتوں میں کام آنے والے جانوروں کو پالنا بھی ایک پیشہ ہے۔ مویشی پالن، ملی جلی کاشتکاری وغیرہ منقسم قصہ ہوگا۔ اس کی نوعیت جدید تجارت جیسی ہو گئی ہے۔ بھارت میں حالیہ زمانے میں اس پیشے کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ تجارتی سطح پر مویشی پالن کا پیشہ خاص طور پر دودھ اور گوشت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بکریاں اور بھیڑ پالن، یہ بھی ایک روایتی پیشہ ہے۔ بکری اور بھیڑ پالنے کے لیے کا پیشہ پہاڑی، نیم بنجار زمین اور خشک آب و ہوا کے علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ شہری بستیوں سے دور دیہی پہاڑی علاقوں میں موجود کانٹے دار جھاڑیاں، گھاس پھوس اور ببول کی جھاڑیوں پر خاص طور پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ بھارت میں یہ پیشہ خاص طور پر گوشت حاصل کرنے کا مقصد سے کیا جاتا ہے۔ بھیڑوں کو پرورش گوشت کے علاوہ ان کا اون حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مرغی پالن، زراعت کے پیشے میں مرغیاں اس جماعت کے دوسرے پرندوں کو پالنے کا چلن کم و بیش دنیا بھر میں دکھائی دیتا ہے۔ گھر کے پچھواڑے اور کھیتوں میں مرغی پالن ایک قدیم پیشہ ہے۔ یہ پیشہ تجارتی، گھریلو دونوں سطح پر کیا جاتا ہے۔ تجارتی سطح پر اس پیشے کو کرتے ہوئے مرغیوں کی پرورش اور نگرانی پر خاص توجہ دی جاتی ہے، اس لیے اسے سائنٹیفک طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت میں یہ پیشہ شہروں کے اطراف بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے۔ اس پیشوں کے لیے شہروں میں آسانی سے بازار فراہم ہوتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں شہد کی مکھی کا پالن۔ شہد اور موم جیسی پیداوار حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھیاں پالنے کا پیشہ کیا جاتا ہے۔
शहद जमा करने के लिए इन दरख्तों पर जहाँ फूल आते हैं मंडलाते हैं और फूलों से रस चूसती है। शहद की मक्खियों के इस अमल से ज़ेरगी का अमल भी होता है, जिसकी वजह से दरख्तों के फलों की पैदावार में इजाफा होता है। शहद की मक्खियाँ के पालने का पेशा ज़राअत के नुक्ते नज़र से बड़ी अहमियत रखता है। मछली पालन मछलियों की अफजाइश के लिए खेतों में मसनूई तालाब बनाए जाते हैं और इसमें पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। इन तालाबों में मछलियों के अंडे छोड़े जाते हैं। ये अंडे ऐसी मछलियों के होते हैं जिन्हें मीठे पानी में अफजाइश पाती है। मछलियों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए मछलियों की परवरिश साइंटिफिक तरह से की जाती है। खुले समंदरों में माहीगिरी में कई ख़तरात का सामना होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी मछलियाँ आ जाती है जिनकी जमात बंदी करने की मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा तमाम मछलियों की कीमत एक जैसी नहीं होती है। इसके लिए एक किस्म की मछलियों की इनफरादी पैदावार के लिए मछली पालन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है और मछलियों की पैदावार इस तरीके के आमतौर पर बाम, रोहू, रावस, झींगा वगैरह मछलियों की पैदावार की जाती है। रेशम के कीड़ों की अफजाइश यानी पीला परवरी। रेशम के कीड़ों के खोल कोया से रेशम का धागा हासिल होता है। ये धागा निहायत ही महीन और मजबूत होते हैं। इनके ज़रिए नरम मुलायम कपड़ा तैयार किया जाता है। खोल से रेशम के धागे हासिल करना, रेशम के धागों से कपड़ा तैयार करना यह आज़ाद पेशे है। इनका शुमार खोल से रेशम के धागे हासिल करना, रेशम के धागों से कपड़ा तैयार करना ये आज़ाद पेशे हैं। इनका शुमार कास्ट में नहीं होता। किसानों को रेशम के कीड़े के अंडे मुख्तलिफ अदारों के ज़रिए मुहैया किए जाते हैं। शहतूत और दीगर दरख्तों के पत्ते रेशम के कीड़ों की खास मरगूब-ग़िज़ा होते हैं। शहतूत के दरख्त कम अज़ कम 15 साल तक ज़िंदा रहते हैं, इसलिए हर साल इसकी दरख्त लगाने का खर्च बच जाता है। इसके अलावा पौधखाना यानी नर्सरी गुज़श्ता कुछ सालों से फूलों की पैदावार, औदियाती और खुशबू और नबातात और दीगर दरख्तों की शजराकारी जैसी काश्तकारी से मुंसलिक है, लेकिन इलादा शक्ल की काश्त के इलाकों में इजाफा हुआ है। इसकी पैदावार के लिए आला दर्जे के पौधों, कलमों, कंदों और बीजों की ज़रूरत होती है। इन्हीं की वजह से पौध खाने का पेशा वजूद में आया है। इस पेशे में अच्छी खासी आमदनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ज़राअत की किस्में। किसी इलाके की जुग़राफ़ियाई तनों, सकाफ़ती रंगारंगी, मशीनों की तनों के बिना पर ज़राअत के मुख्तलिफ़ तरीक़े वजूद में आए हैं। ज़राअत का मकसद हासिल होने वाली फसलों, ज़राअत करने के तरीक़ों, इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों, ज़मीनों के इस्तेमाल वगैरह उमूर पर ज़राअत की अक़साम तय की जाती है। आम तौर पर ज़राअत को दर्जन अक़साम में तकसीम किया जाता है। इनमें है ज़राअत की किस्में। नंबर 1 है रिवायती ज़राअत, फिर है तिजारती ज़राअत। रिवायती ज़राअत में हम देखेंगे गश्ती ज़राअत और एमक ज़राअत, और तिजारती ज़राअत में तोसी ज़राअत, बागाती ज़राअत, बागाती बराए बाज़ार ज़राअत और फूलों की ज़राअत। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं रिवायती ज़राअत। तो रिवायती ज़राअत की 2 किस्में हैं, एमक और गश्ती ज़राअत। एमक ज़राअत एक ही ज़मीन पर कई सालों तक की जाती है। गश्ती ज़राअत में हर वक्त नई ज़मीनों में ज़राअत की जाती है या मुतय्यना अरसे के बाद इस ज़मीन में दोबारा ज़राअत की जाती है। अमीक ज़राअत तो ज़मीन के कम अज़ कम रकबे से ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाली ज़राअत को अमीक ज़राअत कहते हैं। ज़्यादा आबादी की वजह से ज़मीन का रकबा बुनियादी तौर पर कम होने की वजह से किसी ज़रई ज़मीन का तनासुब बहुत कम होता है। इस किस्म की ज़राअत ख़ास तौर पर तरक्की पज़ीर मुल्कों में नज़र आती है। इस किस्म की ज़राअत हासिल होने वाली पैदावार सिर्फ उतनी ही है जितनी से घर वालों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो सकती है। इस किस्म की ज़राअत से हासिल होने वाली पैदावार सिर्फ उतनी होती है जिससे घर की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरा होती है। इस किस्म की ज़राअत में किसान और इसके ख़ानदान का मुनसल इन्हिसार ज़रई पैदावार पर होता है। ज़रई पैदावार कम होने की वजह से किसान की माशी हालत कमज़ोर होती है। खेतों में सिर्फ हैवानी क़ुव्वत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ग़िज़ाई फसलों के अलावा सब्ज़ी, तरकारी भी उगाई जाती है। उसके बाद आएगी गश्ती यानी इंतकाली ज़राअत। गश्ती इंतकाली ज़राअत एक इब्तदाई किस्म की ज़राअत है। मुंतक़ा हारा के घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों में इस किस्म की ज़राअत की जाती है। ज़राअत करने के लिए सबसे पहले किसान जंगल में ज़मीन के टुकड़े का इंतखाब करता है और इस ज़राअत में काबिल बनाने के लिए उस पर उगी हुई घास फूस और झाड़ियों को काटकर ज़मीन हमवार साफ़ कर लेता है। कटी हुई झाड़ियों को सूख जाने के बाद जला देता है। जलने के बाद बाकी मांदा राख खाद की सूरत में मिट्टी में मिल जाती है। बारिश से पहले ज़मीन में बीज बोता है, पैदावार हासिल करता है। इस किस्म की ज़राअत से मिलने वाली
پیداوار کسان کی غذائی ضرورت کے لیے ناکافی ہوتی ہے، اس لیے زراعت کے ساتھ ساتھ شکار، ماہی گیری، جنگلاتی پھل، قند، جڑیں وغیرہ جمع کرنے کی سرگرمیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی زراعت کی زرعی مدت کم اور غیر زرعی مدت زیادہ ہوتی ہے۔ زمین کی پیداوار صلاحیت کم ہونے پر 2-3 سال بعد زراعت کے لیے کسی دوسرے ٹکڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تجارتی زراعت۔ تجارتی زراعت دو قسم کی ہوتی ہے: غذائی اجناس زراعت اور باغاتی زراعت۔ اس قسم کی زراعت پیداواری خالص تجارتی مقاصد کے لیے کی جاتی ہے۔ توسیعی زراعت۔ کھیتوں کا رقبہ 1200 ہیکٹر، 200 ہیکٹر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ کھیتوں کے وسیع و عریض رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے زراعتوں کی مشینوں کے سہارے کی جاتی، مثلاً کھیت جوتنے کے لیے ٹریکٹر، بالیوں سے اناج نکالنے کے لیے زراسا مشین اور جراثیم کش دوا کا چھڑکاؤ، اور ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یک فصلی طریقۂ زراعت توسیعی زراعت کی سب سے اہم خصوصیت ہے، مثلاً گیہوں یا مکئی کی فصلیں۔ اس کے علاوہ جو جئی یا سویابین کی فصلیں کچھ تناسب میں اگائی جاتی ہیں۔ اس زراعت کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً مشینوں، کھاد، جراثیم کش ادویات اور خریداری، نقل و حمل، گودام وغیرہ۔ قحط، کیڑوں سے فصلوں کی بربادی، بازار کے نرخ میں اتار چڑھاؤ جیسے مسائل کی توسیع غذائی اجناس کی زراعت درپیش رہتے ہیں۔ منتخب معتدلہ کے گھاس کے میدانوں میں اس قسم کی زراعت کی جاتی ہے۔ پھر ہے باغاتی زراعت۔ کھیتوں کا رقبہ 40 ہیکٹر اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ کھیت عام طور پر پہاڑوں، ڈھلوانوں پر ہوتے ہیں، اس لیے مشینوں کا زیادہ استعمال نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ اس زراعت میں مقامی نفری قوت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس علاقے کے جغرافیائی حالات جس فصل کی نشوونما کے لیے مناسب ہوتے ہیں، وہاں اس قسم کی فصل کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس قسم کی زراعت کی غذائی اجناس کی پیداوار نہیں ہوتی، صرف تجارتی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں، مثلاً چائے، ربڑ، کافی، ناریل، کوکو اور مسالے جات وغیرہ۔ اس قسم کی زراعت کو نوآبادیاتی دور کولونیل پیریڈ میں خصوصی وسعت حاصل ہوئی۔ باغاتی زراعت زیادہ تر منطقۂ حرہ میں کی جاتی ہے۔ فصلوں کو تیار ہونے لگنے والے طویل مدت سائنٹیفک طریقے پر منحصر اور برآمدی پیداواروں پر مخصوص عمل کرنے، اور ان سب کے لیے اس قسم کی زراعت بڑی تعداد میں سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ باغات میں بھی آب و ہوا، نفری قوت، ماحول کا تدریجی زوال اور معاشی تنظیمی مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی زراعت بھارت کے علاوہ جنوبی ایشیائی ممالک، افریقہ، جنوبی اور وسطی امریکہ میں کی جاتی ہے۔ باغبانی برائے بازار یا زراعت۔ باغبانی برائے بازار زراعت یہ زراعت کی ایک جدید قسم ہے۔ اس زراعت کی یہ قسم شہر اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والے بڑے بڑے بازار کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ شہری باشندوں کی مانگ کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ بڑے بڑے بازار کی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو پورا کرنے کے لیے کسان شہری علاقوں کے اطراف سبزی، ترکاری وغیرہ کی اشیاء اگاتا ہے، جس کی مانگ دیسی بدیسی معیشت میں اصول میں زراعت کی یہ قسم شہروں کی سبزی ترکاریوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس قسم کی زراعت کھیتوں کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے، آبپاشی کا استعمال، نامیاتی کھادوں کا استعمال، کم سرمایہ، نفری قوت کا استعمال، بازار کی مانگ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال وغیرہ اس قسم کی زراعت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ زراعت حمل و نقل پر سہولت پر منحصر ہے، نیز رفتار آمد و رفت اور زراعت کی پیداوار کا درجہ اور قیمت ٹھہرایا جاتا ہے، اس لیے اسے ٹرک اور زراعت یا ٹرک فارمنگ کہتے ہیں۔ پھولوں اور پھلوں کی زراعت۔ باغبانی برائے زراعت ذیلی قسم کے پھلوں زراعت۔ اس قسم کے خاص پیداوار پھل اور پھول اس زراعت میں جدید روایتی طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتوں کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے، ہر پودے میں منظم طریقے سے توجہ دی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے آبپاشی کی سہولت، کیمیائی کھاد کا استعمال، سبز کھانوں وغیرہ کا استعمال زراعت میں ہوتا ہے۔ پھول کی زراعت خاص طور پر سوسن، نشی گندھ اور جبریلا، لالا، ڈیلٹا، گیندا، شیوشینی وغیرہ ایسے بازار میں اچھے دام ملتے ہیں۔ آم، شریفہ، انگور، کیلا، انار، ڈریگن پھل، چیری، سنترا، راسبیری، اسٹرابیری، شہتوت وغیرہ ملکی اور غیر ملکی پھلوں کی پیداوار اس زراعت میں کی جاتی ہے۔ پونا، ناگپور، جلگاؤں، ناسک وغیرہ مقامات پر ان کی پیداوار ہوتی ہے۔ بحیرہ رومی آب و ہوا خطے نیز فرانس، اٹلی اور ممالک میں بھی پھلوں کی زراعت ہوتی ہے۔